दोस्तों, आज मैं आपको एक बेवा माँ के बेटे का वाकया सुनाऊंगी जो कब्र में आधा सांप और आधा इंसान बन गया। उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उस पर इतना बड़ा अजाब आया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि किसी गांव में एक बेवा औरत रहा करती थी जो बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेजगार थी। जब वो औरत हामला थी तो उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया था, यानी कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही औरत के शौहर का इंतकाल हो गया। शौहर के मरने के बाद इस औरत को अल्लाह ने एक बेटे की नेमत से नवाजा था। औरत के शौहर ने विरासत में एक मकान और कुछ ज़मीन छोड़ी थी। वो औरत इस मकान में रहती थी, लेकिन कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खजाने से भरा हुआ कुआं भी खाली हो जाता है। यही सब इस बेवा औरत के साथ हुआ। औरत ने शौहर की विरासत में छोड़ी हुई ज़मीन बेची और इससे मिलने वाली रकम से अपना गुजर बसर करती रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो पैसे भी ख़त्म होने लगे। इस औरत ने अपने बेटे को पालना था। इससे फिक्र होने लगी कि कैसे वो अपने बेटे को पालेगी और कैसे ज़िंदगी बसर करेगी। फिर उसने कुछ दिन सोचने के बाद अपने बेटे की खातिर मेहनत और मजदूरी करना शुरू कर दिया। वो अपने सर पर भारी सामान उठाती और इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती। इसी तरह वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद थकी हारी बेवा औरत शाम को अपने घर वापस आती। सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद इसे जो रकम मिलती, इससे वो अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। गांव और मोहल्ले वालों ने इसे कई बार कहा कि तुम्हारा एक ही बेटा है और तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी हो, बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। कोई ना कोई इंसान मिल ही जाएगा जो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कबूल कर लेगा। लोगों का ये मशवरा सुनकर वो बेवा औरत आगे से कहती है कि मैं अपने बेटे के सर पर सुतीले बाप को नहीं लाना चाहती। मैं सब्र करूंगी और मेहनत मुशक्कत करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल लूंगी। अगर मैं दूसरी शादी कर लूं तो सुतीले बाप ने मेरे बेटे से मोहब्बत ना की या मेरे बेटे से अच्छा सलूक ना किया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बहरहाल जिंदगी गुजरती रही। बेटा माँ की मोहब्बत में पल रहा था, लेकिन वो नेक औरत रात के वक्त अल्लाह की इबादत भी करती और दिन भर मेहनत और मजदूरी भी करती थी। इस माँ की मोहब्बत का सिला कभी इस बेटे ने अच्छे अंदाज में ना दिया। वो बेटा बचपन ही से बदतमीज और बदजुबान था। अपनी माँ से हमेशा बदतमीजी करता। वो औरत जात की ज़रा भी इज्जत ना करता था। इसकी माँ इसे रोज़ समझाती कि अपनी ज़बान पर काबू रखो और अपनी ज़बान को नरम रखो। अल्लाह बहुत मेहरबान है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारा बाप एक नेक और शरीफ इंसान था, इसलिए बेटा तुम भी नेक रास्ते पर चलना शुरू कर दो। बेटा अपने माँ की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, बल्कि इसकी माँ इसे जिस काम से मना करती वो जानबूझकर वो काम करता। वो बच्चा बचपन ही से बुरी सोहबत में बैठकर नशे की लत में पड़ गया था और नशा करने लगा था। इसके दोस्तों ने इसे बिगाड़ दिया था। इसकी मुलाकात एक दिन एक औरत से हुई जो बहुत ही तेज तर्रार थी। इस औरत को पता था कि वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है और इसके हिस्से में एक मकान मौजूद है। इस लालची औरत ने इस नौजवान को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया और अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। देखो, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, जवान भी हूँ और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगी। मैं तुम्हारी देखभाल भी करूँगी। वो लड़का पहले ही बिगड़ा हुआ था,
بگڑے ہوئے لڑکے نے اپنی ماں کو بتائے بغیر ہی اس عورت سے نکاح کر لیا۔ وہ لڑکا نکاح کرنے کے بعد اس عورت کو ساتھ لے کر آیا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کو ایک دلہن بنی عورت کے ساتھ دیکھا تو وہ سمجھ تو گئی، لیکن ماں نے جان بوجھ کر اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کون ہے؟ تو بیٹے نے کہا، تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ یہ میری بیوی ہے، تمہیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آج کے بعد مجھ سے اور میری بیوی سے کوئی سوال نہ کرنا۔ آج سے یہ عورت اسی گھر میں میری بیوی اور آپ کی بہو بن کر رہے گی۔ بیوہ ماں پہلے کی طرح دن بھر محنت و مزدوری کرتی، بلکہ اب تو اس نے اپنی محنت و مشقت کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا، کیونکہ گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی بہو اس پر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی اور بیٹا سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر نشہ کرتا تھا۔ ماں جب اپنے بیٹے کو کہتی کہ بیٹا تمہاری بیوی مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے اور مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتی، میں تمہاری بیوی کو کچھ نہیں کہتی لیکن پھر بھی وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، میں نے اسے دل سے اپنی بہو تسلیم کر لیا ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے مارتی ہے اور ظلم کرتی ہے۔ وہ بیٹا اپنی ماں کی باتوں پر یقین نہ کرتا اور اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا، ماں کو اتنا مارتا کہ وہ ماں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن وہ ایک ماں تھی، اس کے دل اور زبان سے کبھی اپنے بیٹے کے لیے بددعا نہ نکلتی تھی، بلکہ وہ ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے اور عقل دے، اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، اے اللہ میرے بیٹے کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وہ بگڑا ہوا بیٹا اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو مارتا اور گندی گندی گالیاں بھی دیتا تھا اور اپنی ماں سے کہتا، مجھے پتا ہے کہ تو ناگن ہے جو زہر اگلتی ہے، مجھے پتا ہے کہ تم میری بیوی کو پسند نہیں کرتی تو جھوٹ بولتی رہتی ہو اور مجھے میری بیوی کے خلاف بھڑکاتی ہو، کہتی ہو کہ تیری بیوی نے مجھ پر ظلم کیا ہے لیکن تو جھوٹ بولتی ہے۔ وہ بیٹا کبھی بھی اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ بیوہ ماں اپنے بیٹے اور بہو کے ظلم کی وجہ سے پہلے تنگ آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ماں محنت و مشقت کرتی رہی۔ وہ بگڑا ہوا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو ناگن کہنے لگا۔ یہ بات ماں سے برداشت نہ ہوتی تو وہ ماں روتی اور وضو کرتی اور سجدہ ریز ہو جاتی اور اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ دن گزرتے گئے، ایک دن بہو نے سوچا کیوں نہ میں اس ماں کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دوں۔ وہ بہو دن رات سوچتی رہی کہ ایسا کیا کروں کہ اس بڑھیا سے جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ ایک رات اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک سانپ اس بڑھیا پر چھوڑ دوں، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا کہ سانپ کی ٹوکری کو تھوڑا سا کھول کر اپنے ساس کے کمرے میں رکھ دیا، لیکن وہ سانپ اس بڑھیا کو ڈسنے کی بجائے سیدھا اس کمرے میں چلا گیا جہاں پر وہ بگڑا ہوا بیٹا موجود تھا۔ سانپ دیکھ کر وہ بیٹا خوف سے ماں کو پکارنے لگا۔ سانپ نے نہ ماں کو کچھ کیا اور نہ بیوی کو کچھ کیا، سانپ نے صرف اس بگڑے ہوئے بیٹے کو ڈس لیا۔ جب سانپ نے اس بیٹے کو ڈسا تو وہ تڑپنے لگا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بیوی جب صبح اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کے منہ سے جھانک نکلی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہی سانپ جس کو اس نے ساس پر چھوڑا تھا، اس سانپ نے اس کے شوہر کو ڈس لیا ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور چیخنے چلانے لگی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا شوہر مر گیا۔ اس کی ساس نے جب یہ سنا تو دوڑتی ہوئی آئی اور دیکھا کہ جوان بیٹا مر چکا تھا۔ سانپ کے زہر کی وجہ سے اس لڑکے کا پورا جسم نیلا ہو گیا تھا۔ اس لڑکے کے چہرے کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا۔ خیر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دفن کیا گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔
وہ بیوی جو اپنے ساس کو مارنا چاہتی تھی، اس کا شوہر ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ شوہر کی انتقال کی وجہ سے وہ تیز ترار خوبصورت عورت کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا، لیکن وہ ماں جو اپنے بیٹے کو ہر وقت یاد کرتی اور روتی رہتی تھی، ایک رات ماں کے خواب میں وہ بیٹا آیا اور پھر ماں نے کیا دیکھا کہ بیٹا ایک ویران کمرے میں ہے۔ کمرے میں ہر جگہ کانٹے آ گئے ہیں اور ان کانٹوں کے درمیان بیٹے کی قبر ہے اور قبر میں آگ جل رہی ہے اور وہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور وہ آگ دنیاوی آگ کی طرح نہیں بلکہ جہنم کی آگ ہے۔ پھر ماں نے کیا دیکھا کہ بیٹے کی قبر پھٹی اور قبر سے ایک انسان نما سانپ باہر نکلا، یعنی جس کا آدھا جسم سانپ جیسا تھا اور آدھا جسم انسان کی طرح تھا۔ اس کو آگ میں لپیٹا گیا تھا اور وہ چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ناگن کہا تھا۔ ماں میری بیوی نے تمہیں سانپ سے ڈسوانا چاہا تھا، لیکن اسی سانپ نے مجھے ڈس لیا اور آج میں خود سانپ بن گیا۔ اے ماں مجھے قبر کے عذاب سے نکال لے۔ ہر رات میرا آدھا جسم سانپ جیسا ہوتا ہے، ہر رات میرا یہی حال ہوتا ہے، ہر رات یہ سانپ میرے جسم پر ڈستا ہے۔ ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری نافرمانی کی۔ جب میں زندہ تھا میں تمہیں بہت زیادہ مارتا تھا اور گالیاں دیتا تھا۔ اے میری ماں میرے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ ماں نے جب یہ خواب دیکھا تو گھبرا کر اٹھ گئی اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اور رو رو کر کہنے لگی، یا اللہ میں ایک ماں ہوں، آج میں نے اپنے بیٹے کو عبرتناک حالت میں دیکھا ہے۔ اے اللہ میرے بیٹے پر رحم فرما، اس نے میرے ساتھ جو بھی غلط کیا اسے معاف کر دے۔ ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن ابھی قدرت کو اور انتقام لینا تھا۔ وہ ماں ہے، وہ ضرور اللہ کو راضی کر لے گی۔ لیکن پیارے دوستو، ہر ایک انسان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ والدین کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور والدین کی دعائیں لینی چاہیے اور والدین کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ والدین کو ستا کر ان پر ظلم کر کے ان کو تنگ کر کے ان کی بددعائیں کبھی نہ لیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔